اس دن میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بس سارے کھڑے ہوں گے بلکہ حساب ہوگا۔ فرشتے ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ہی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر نیک انسان ہے تو نیکی کے فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، اور اگر فاسق فاجر ہے، کوئی کافر ہے، تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ اللہ نہ کرے جب موت کی کیفیت ہو اور اچانک میرے سامنے سیاہ رنگ کے فرشتے آ جائیں تو اس کی تو گیم ختم ہوگی۔ کیا کرے گا وہ؟ فرشتوں کو تو نہیں کہا جا سکتا نہیں اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میں بڑے لیکچر سنا کرتا تھا، مجھے لوگ بتاتے تھے کہ دیکھو ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے سفید فرشتے آتے ہیں، کافر جو ہے فاسق و فاجر جو نافرمان ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ فرشتے آتے ہیں۔ میں ایسے سمجھتا تھا اب مولوی جو ہوتے ہیں ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اپنی جیسے باتیں بناتے ہیں، لیکن اب تو واقعی ایسا ہو گیا ہے۔ یہ تو جو احادیث میں مینشن تھا سارا آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ فرشتے کو کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ، اب مجھے یقین آ گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توبہ کا جو دروازہ کھلا رکھا ہے یا واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے وہ اس وقت تک رکھا ہے جب تک موت میں غرغرے کی کیفیت نہیں آ جاتی، یعنی جب کنفرم ہوگی اب یہ واپس نہیں آ سکتا، اب اس نے آگے ہی جانا ہے، اس وقت اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب فرشتے نظر آ گئے تو پھر وہاں سے کوئی ریٹرن نہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کے لیے واپسی کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ سے کمٹمنٹ کرے، دھاڑے مارے، روئے، چیخے چلائے کہ اللہ ساری زندگی سجدے میں گزار دوں گا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، 24 گھنٹے تیرے سامنے سجدے میں ہی پڑا رہوں گا، اس وقت یہ بات قبول نہیں ہونے والی۔ تو کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ وہ دن کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اور اس دن میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بس سارے کھڑے ہوں گے بلکہ حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو تمہیں تھوڑی سی دنیا کی زندگی دی گئی تھی اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ مقصد تھا تمہاری زندگی کا کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو موت اور زندگی کا جو سارا ہم نے نظام بنایا ہے یہ ہم نے ایسے ہی نہیں بنایا کہ بس موت زندگی ہو آئے گی، موت آ جائے گی، پھر اگلی نسل آئے گی، پھر چلے جائیں گے، بلکہ اس کے پیچھے ایک آبجیکٹیو ہے، ایک چیز ہے جو اللہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے واپس آتا ہے، اچھے اعمال، بہترین اعمال کر کے واپس آتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ اور احسن عمل وہ نہیں ہے جو ہم سمجھیں گے احسن عمل ہے۔ احسن عمل وہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے وہ احسن عمل ہے، ورنہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا جس کو ہم اچھائی سمجھے اور وہ حقیقت میں اچھائی نہیں ہے، تو ہمارے سمجھ لینے سے اچھائی نہیں ہو جاتی۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو یہ قیامت والے دن جو سارا ٹیسٹ ہوگا، وہ ٹیسٹ جو ہونا ہے اس کا جو ریزلٹس اناؤنس ہونے ہیں، اللہ نے یہ دنیا کی جو زندگی دی ہے اس میں اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ جو تمہارے پاس تمہیں 60 سال 70 سال 80 سال دیے تھے، یہ اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اپنے کیریئرز بناؤ اور اپنے بزنس فلرش کرو اور اپنے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کرتے رہو، اور ایک پراپرٹی کے بعد دوسری پراپرٹی، اس کے بعد تیسری پراپرٹی، اور بڑے بڑے بینک بیلنسز رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا دین یہ منع نہیں کرتا کہ مال کمانا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مقصد زندگی کو جو ہے اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ دیٹ از دا ہول پوائنٹ۔ انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتے کرتے اللہ اس کو دنیا میں کروڑ پتی کیا ارب پتی بنا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کا یقین ہوگا، تو اس کا کروڑ پتی بننا، اس کا ارب پتی بننا اچھی بات ہے، کیونکہ جتنا اس کے پاس مال آئے گا اگر وہ اپنے ایمان پہ بھی فوکس رکھے، اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے، اپنا تزکیہ بھی کرتا رہے، اور اس مال کی غلامی میں اور محبت میں نہ آئے، اس کے دھوکے میں نہ آئے، تو اس مال کو وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ اور وہ مال، وہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس سے بھی اس کی آخرت بنے گی۔ تو اگر آخرت کا آبجیکٹ فوکس جو ہے وہ رہے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں اللہ مال میں وسعت بھی دے دیتا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔